جن کے پاس قرآن نہیں تھا نا، اس معاشرے کی حالت بڑی بگڑی ہوئی تھی. اسی لیے تو اللہ نے اس معاشرے کے اندر قرآن کو بھیجا تھا. وہ لوگ اتنے ظالم تھے، اپنی بیٹیوں کو خود زندہ تربور کرتے تھے. اپنی بیٹی، کسی کی نہیں. جہالت اتنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آتا ہے اور اگر آنکھوں سے آنسو ہی بہا کے جا رہا، اسلام قبول کرنا ہے، لیکن سوچ رہا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے ساتھ جو میں گناہ کر چکا ہوں، کیا میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سامنے تھوڑا سا پتا تو چلے. اس نے کہا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں باہر چلا گیا، بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، تھوڑی سی بڑی ہوئی، میں گھر میں واپس آیا. معاشرہ اتنا ظالم تھا کہ جس گلی محلے کے اندر نکلتا ہے لوگ تانے دیتے ہیں اس کے گھر میں بیٹی ہے. بعض اوقات غلط کام زیادہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہونے دو، ہمیں کیا نہیں. یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دینا معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے. جو اپنی بیٹی کو نہیں مارتا تھا لوگ اس کو تانے دیتے تھے. جیسے آج ہمارا ماڈرن دور ہے، اس ماڈرن دور کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کو ملا کہہ کے، مولانا کہہ کے اس کی بےزتی کی جاتی ہے. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی لیکن لوگوں کے تانے میں برداشت نہیں کر سکا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیتا تھا. وہ بیٹیوں والوں تھوڑی سی ذرا اپنی بیٹیوں کی طرف نظر دوڑاؤ. اللہ کسی کو بیٹی کا دکھ نہ کرے. کہتا تانوں کو برداشت نہیں کر سکا، اپنے ساتھ لیا، باہر نکلا، گڑھا کھود رہا ہوں. وہ بیچاری کیا کرتی ہوگی، ترلے مار رہی ہوگی، گریہ اساری کر رہی ہوگی کہ ابا جان مجھے نہ مارو، میں آپ سے کھلونے نہیں مارتی، روٹی نہیں مانگوں، کپڑے نہیں مانگوں، مجھے نہ مارو. لیکن معاشرے کے تانوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ ہی مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سن رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے. جس معاشرے کے اندر کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا اس معاشرے کی تباہی ایسے ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے
کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کے اندر بھیجا اور یہ کتاب قرآن مجید دے کے بھیجی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، پکی مہر۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا تھا کہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے وہ بچے جن کے سینوں کے اندر قرآن کا علم ہے وہ ہم سے کہیں بہتر نہیں۔ اس علم کو پسے پشت نہ ڈالا۔ جن سے یہ چھین لیا گیا وہ زندگی میں ترلے کرتے رہے، لیکن قرآن ان کو کسی نے دیا نہیں تھا۔ روس نے ہماری ریاستوں کے اوپر حملہ کیا، جتنے حافظ تھے ان کو قتل کر دیا، لائبریریوں کے اندر سے قرآن مجید نکال کے سارے جلا دی، دین کی تعلیم ساری کی ساری ختم کر دی۔ لوگ چیخیں مار مار کے اپنے گھروں کے اندر روتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا ملے گی۔ جب اپنے پاس تھا تو اس کو کھولا نہیں، جب اپنے قریب تھا تو سینے کے ساتھ لگایا نہیں، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی تو راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں کہ یا اللہ قرآن پڑھنے کے لیے۔ آج آزادی ہے ہمارے پاس، ہم بھی آزاد، ہماری مائیں بہنیں بھی آزاد، بچے بھی آزاد ہیں۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے اداروں میں، لیکن توجہ نہیں ہے۔ میں رات کو عشاء کے بعد ترجمے کی کلاس پڑھاتا ہوں، اکثر بھائی سنتے ہوں گے اپنے محلوں میں۔ واللہ جو صورتحال سامنے آتی ہے، یہ 35-40 بندے بیٹھے ہوتے ہیں بس۔ کیا پنڈ کے اندر یہی 35-40 بندے؟ کیا ہمیں وہ تڑپ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، اس کو آگے سکھانا ہے، ہم دنیا کے اوپر بھی بہترین انسان بن جائیں، آخرت میں بھی بہترین بن جائیں؟ کیا ہماری تڑپ نہیں؟ میری 60-70 سال 80 سال عمر گزر گئی ہے، میں اپنے بیٹے کو قرآن دے دوں، اپنی بیٹی کو قرآن دے دوں۔ ہم اتنے بد نصیب ہو گئے کہ یار اپنی اولاد کو بھی دینے کے لیے تیار۔ سکول بنے ہوئے ہیں، کالج بنے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں بنی ہوئی، خالی ہے تو تمہاری مسجد خالی ہے، تمہارا مدرسہ خالی ہے۔ کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ اس سے کیوں منہ موڑا تھا؟ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت کی قدر نہ کی جائے، اللہ نعمتوں کو چھین لے گا۔ اس قرآن کی نعمت کی قدر کرو۔ یہ معاشرے کے اندر سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، اس کو سینے سے لگاؤ، سینے میں سجاؤ۔ اگر حفظ نہیں کر سکے اس کے ترجمے کو پڑھو، تفسیر کو پڑھو، اس کے احکامات کو سمجھو۔ یار اس کو اکیلا نہ چھوڑو۔
یہ وہ ہے کہ جس کو پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا رہا، اس کو جنت دے. کیا خیال ہے، جنت لینی ہے کہ نہیں؟ قرآن سے پیار کرنا ہے کہ نہیں؟ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں اور میرے بھائیوں بیٹوں میرے بزرگوں، اللہ کے لیے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، نہ چھوڑو اس کو. جس دن اس نے ہمیں چھوڑ دیا دنیا کے اندر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. قیامت کے دن اگر اس قرآن نے ہم سے منہ میں موڑ لیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اس قرآن کے ساتھ محبت کرو. جن لوگوں کو اس قرآن سے محبت ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہرے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. وہ پہرے کے اوپر کھڑا ہونے والا خود سوچتا ہے کہ پہرے کے اوپر کھڑا ہوں تو فارغ ہی ہونا، میں قرآن کی تلاوت کر لیتا. میری دنیا کے اندر بڑے ایسے کام ہیں جہاں پر میں بولتا نہیں ہوں. یار بولتا نہیں تو اس زبان سے کم از کم اس وقت پر قرآن کی تلاوت ہی کر رہا ہوں. میں کیوں نہیں قرآن کی تلاوت کرتا؟ وہ تو پہرے کے اوپر کھڑے، دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے پیٹ چاک ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنا. دوسرا تیر آتا ہے پیٹ کو چیر کے رکھ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنا. ان کو قرآن سے محبت ہے. آج ہماری محبت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا قصور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو تھوڑے سے یہ 30-40 سال سے اوپر گزر چکی ہے ہماری، یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو اس طرف آنے ہی نہیں دیا. قرآن کو سیکھنے کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی طرف پھیر دے. یہ بہت زیادہ دعا کیا کہ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کر دے. میں نے گاؤں کے اندر جو اعلان کیا کہ انشاءاللہ ایک ادارہ یہاں پر بنانا ہے، کیونکہ سب سے بڑا کام دین کا وہ عورتیں کر سکتی ہیں کہ جن کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے محمد بن قاسم نہیں بن سکتے. ان عورتوں کی تربیت ضروری ہے. نہیں ہم دے رہے ہیں. کوئی پنجاب کالج میں ہے، جو غزالی کالج میں ہے، کوئی کسی کالج میں ہے، کالجوں کے اندر اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں. بھیجو بھائی، میں اس سے منع نہیں کرتا. ان کو فزکس دو، کیمسٹری دو، بایو دو، میتھ دو، سب کچھ دو ان کو، لیکن ان کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن بھی دو. اس قرآن کے ساتھ دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں قرآن کی کسوٹی کے ساتھ ان کو پرکھیں گے. جو پورا اترے گا اس کو لیں گے، جو پورا نہیں اترے گا اس کو چھوڑیں گے.
اس لیے ہم نے اپنے گاؤں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے کا قیام، اور آج ہی ہمارا وہ افتتاح ہے الحمدللہ۔ اوپر ہماری بچیاں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، بچیاں ہماری موجود ہیں جو رجسٹر لے کر وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں میز پر۔ جو ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر گھریلو کام کے اندر مصروف ہیں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا ہے کہ 8-9 بجے کے بعد وہ پڑھنے کے لیے آ جایا کریں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے انشاءاللہ ان کو تعلیم دی جائے۔ جو ہماری بیٹیاں کالجز کے اندر ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، سکولز کے اندر جاتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سکول سے واپس آنے کے بعد ہمیں وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ دے دیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی تعلیم دیں۔ صرف اس قرآن کی محبت کو سینے میں بس کرو، واللہ تم قرآن سے محبت کرو، قرآن والا تم سے محبت کرو۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے التماس کرتا ہوں، ماں اور بہنوں سے بھی، کہ اوپر اپنے نام لکھوا کے جائیں۔ جو گھریلو خواتین ہیں جو باہر نہیں جاتی، وہ پہلے ٹائم پہ اپنے نام لکھوا کے جائیں کہ اس ٹائم پہ ہم حاضر ہو سکتی ہیں اور ہم دین کی تعلیم کو حاصل کریں۔